آج کل تمہیں پتہ ہے ایک بات چل رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے کسی جماعت میں یہ جو آزاد اراکین ہے یہ ضم ہونا چاہ رہے ہیں. میں کہا جی اصل میں ہون مکی ہے جڑے آزاد ارکان نے نا 90+ یہ جماعت اسلامی میں جانا چاہ رہے ہیں. میں کہا جی پھر میں کہا تو کیا یعنی بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے امیر ہو جائیں گے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے شورا کا ممبر ہونا ضروری ہے. کہا میری بات کا آپ سر میرا مذاق اڑا رہے ہیں. وہی پھر میں نے کہا کہ نہیں سر اس طرح نہیں ہے، لیکن لوگ واقعتاً سیریسلی لے رہے ہیں. اسی طرح جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ مجلس وحدت المسلمین، اچھا ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر جماعت جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں اس نے اپنی لسٹ فہرست دے رکھی ہے کہ میری اراکین یہ ہوں گی. اب یہ کہ اب فرض کرو کہ تحریک انصاف کے یہ جو حمایت سے آزاد اراکین ہیں یہ کسی مثلا مجلس وحدت المسلمین میں چلے بھی گئے ہاں تو پہلے تو اگر انہوں نے ایک لسٹ دے رکھی ہے تو پہلے وہ اس کے لوگ ہوں گے. دوسری ان کی باری آئے گی. ان کی باری کیسے آئے گی؟ ان کی باری آنے کے لیے انہیں پھر دوبارہ درخواست دینی پڑے گی کہ جی چونکہ ہمیں اپنی توقع سے زیادہ مجلس وحدت المسلمین کو سیٹیں مل گئی ہیں تو لہٰذا ہمیں اس کو اس میں 20 سے 25 دن چاہیے پروسیس کے لیے. اس دوران وزیر اعظم کا الیکشن ہو چکا ہوگا تو کسی جماعت میں ضم ہونے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بندے بلا کے بیٹھ جاؤ یہاں پہ. سب سے پہلے تو یہ کرو کہ باجماعت ایک درخواست لکھو کہ جی ہمیں عوام نے منتخب کیا 8 فروری کو، ہم سب اپنے قائد سے بدھ کے دن ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو باری باری 5 آپ کبھی عارف علوی صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اڈیالے چلے جائیں؟ مطلب آپ یہ ایسے شرارتی چٹکلے کیوں چھوڑتے ہیں؟ اب تو مجھے بتاؤ اچھا اس میں نے کون سی بےہودہ بات کی ہے؟ نہیں یار مطلب وہ ایک عوام کے ووٹوں سے منتخب آدمی اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے قائد کو سلام کرے کہ سر دیکھے میں نے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، عوام نکلے میرے لیے. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ ملاقات کرنے تھے جو منتخب ہوئے ہیں. باری باری وہ یعنی 5 منٹ بعد ہاں بھی آئے مانسرا سے رکنے سے. سر یہ اڈیالہ جیل ہے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی اور گھر نہیں ہے بنی گالا. اچھا لیکن اب میں تمہیں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بخدا ہم بہت اچھا چسکا فروشی کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں، لیکن نہیں کریں. لیکن عدنان خدا کا واسطہ ہے، میرے اپنے سارے دیکھنے والوں سے التجا ہے، الماس ہے، میں آپ کو آپ کے اور اپنے بچوں کا واسطہ دیتے ہوئے فریاد کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایک حکومت کسی نہ کسی صورت میں قائم نہ کی، ہزاروں شکوے شکایات کے باوجود دل بڑا کریں تو سر پاکستان کو دیوالیہ سے بچانا تقریباً ناممکن ہے. وہ ہر یعنی پالیٹکس کے پیچھے گیم ہوتی ہے. سر بڑی اچھی بات ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حلقے سے وہ نہیں بلکہ پی ٹی آئی جیتی تو انہوں نے کہا کہ حق با حق جا رسید، تو اب وہاں پہ ضمنی انتخاب ہو جائے گا تو پی ٹی آئی الیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس کے عوض بھی تو لیکن سیاستدان ہر چیز تو مفت نہیں کرتا نا، خواہ وہ حافظ صاحب ہی کیوں نہ ہو، حافظ نعیم صاحب. ہاں ٹھیک ہے نا؟ سیاستدان کے طور پر تو وہ جواباً کیا مانگ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی گڈ ول دکھا کے یہ چھوڑ کے تو وہ جو پیپلز پارٹی کا میئر ہے اس کے خلاف تحریک اعتماد پیش کریں تو پی ٹی آئی اور وہ مل کے یعنی تو حافظ صاحب جو ہیں وہ کراچی کے میئر ہو سکتے ہیں. نعیم صاحب ناٹ اے بیڈ موو. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی بلکہ پھر اس کی پر آپ نے ویسے سوچا کہاں سے یہ بات؟ میرا ہے نا شیطانی چرخا ذہن ہے، کیا کروں. اچھا باقی وہ پیر صاحب جو ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے انہیں کافی یعنی پیسے ملتے ہیں ہروں بھروں کی فورس کے تو اسے بچا کے رکھیں. اچھی بات ہے، لوگوں کا خرچہ پانی ورنہ جیب سے دینا پڑے گا. یہ وہ والے پیر تو نہیں ہے نا جو ایمیسیڈ ڈیسوں تو بھیج بھگاڑا یعنی بھیج مجھے لڑنے کے لیے. اب تو وہ زمانے نہ رہے نا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گیا نا بات. تو وہ غلطی کر رہے ہیں. باقی جہانگیر ترین بھی چھوڑ گئے، سراج الحق چھوڑ گئے، اتنی ساری اب یہ جو سراج الحق صاحب نے دیکھا تو بھیا مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ جیسے یہ حافظ صاحب کا ذہن میں آیا نا، مجھے ایک بھائی صاحب نے کہا آپ کو پتہ ہے جی یہ استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ جی بتائیں. اچھا آج کل تو یہ ہے نا کہ ہم خود جو نام نہاد یعنی بال سفید کر لینا، جیسے میں تمہیں کہا یہ سب جھوٹ چل رہا ہے. میں نے تمہیں ایک بات بڑی ٹٹول کے 6 بجے تک میں نے کبھی تک دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس خاطر تیار نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے نا اجلاس پیپلز پارٹی والا، ہو سکتا ہے ہمارے شو ہوتے ہوئے ڈیسائیڈ کر لیں. وہ یار بتا رہا ہوں نا تو رو یہ رہے ہیں کہ یہ آفر آ رہی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب یہ ٹالنے والی بات ہے، ورنہ اگر جو قبول کر رہی ہو نا تو آ کے بتاتے ہیں سی کو کہ جی وہ دراصل ہے کہہ رہے سن. تو اب اس وقت بھی خطرہ بہت تھا، اگر انکار کرتے تھے تو یہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا. لیکن اب بہرحال آپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ ہم نے کیوں. وہ سیاستدانوں کو ایسے ہزاروں ڈھنگ آتے ہیں. خیر